إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی اسے امید اور یقین ہے، اور اللہ اسے ہمیشہ بہت یاد رہتا ہے. محترم بھائیوں، اللہ کی توحید کے بعد ہمارے دین کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، زندگی کا نمونہ اور ایک آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں. اس کے اقرار کے بعد نہ کسی شخص کا دین اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر ماننا یہ ہے کہ ہم ان کے ہر قول یعنی فرمان میں اور آپ کی ہر سنت یعنی عمل پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں. ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا کیا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے دین میں نیکی اور عبادت میں وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے یا کیا ہے تو میں ہدایت سے دور ہو گیا. اس کا ایک عملی نمونہ اور مثال اچھی طرح سے سنیں جو ہمارے لیے واقعتاً بڑا درس بھی ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں. ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. ان کے فضائل اور ان کی شان و عظمت اللہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احادیث میں بیان کی ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام وفات پا گئے، دیکھیے موقع کیسا ہے، امتحان کتنا بڑا ہے، اور ان کے ایمان اور اخلاص کو دیکھیے کہ اللہ نے ان کو استقامت کیسی عطا کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر کے پاس آئیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، حکمران تھے. عرض کی کہ میرے والد وفات پا گئے، مجھے ان کی جائیداد میں اور ان کے ترکے میں میرا حصہ دیا جائے جو بیٹی ہونے کے ناطے بنتا ہے. اب دیکھیے سوال کرنے والی کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے نبی سے ان کا تعلق کیسا ہے، اور ان کی اپنی شان اور مقام کیا ہے. سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی یہ بات سن کر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ نبی جو مال اور جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا یہ ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب ایک طرف فرمان پیغمبر ہے اور دوسری طرف رشتہ، تعلق اور سوال کرنے والی شخصیت کو دیکھیں. اس موقع پر ایک دوسری بات وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به، کہ اللہ کے نبی کی جو سنت تھی، جو فرمان تھا، میں اس کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا. جو آپ عمل کرتے تھے میں تو وہی عمل کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان جب اللہ کے نبی کا فرمان یا عمل سنتا ہے فوراً ذہن اس کا تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنانا ہے. دوسرا جملہ سنیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرماتے ہیں فإنی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اللہ کے نبی کا عمل یا فرمان چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. دیکھیں ابو بکر صدیق، ایمان جن کا عرش والے کے ہاں بھی معتبر ہے، جن کا لقب صدیق ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور فرمان کے بارے میں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے میں وہی کروں گا، اور اگر میں نے آپ کی کوئی چیز چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے میں ہدایت سے دور ہو کر صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ ایک مسلمان کا عمل ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان سنے، جب اللہ کے نبی کی سنت سنے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنے، وہ یہ کہے اور مانے کہ میرا جینا اور مرنا اب میرے نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہے. یہ تو تھا دین، حدیث اور سنت. لیکن کئی بدبخت یہاں حدیث اور سنت ماننے کے بجائے ابو بکر صدیق پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو مال نہیں دیا. نعوذ باللہ ان کو غاصب کہتے ہیں. حالانکہ یہ بے وقوف اتنا نہیں جانتے کہ ایک طرف تو بیٹی کے ناطے حضرت فاطمہ کا اگر حصہ مانا جائے ابو بکر نے نہیں دیا، تو اسی جگہ ابو بکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی بیوی ہونے کے ناطے جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا.
ان کو حضرت فاطمہ سے کوئی عداوت یا اختلاف نہیں تھا. جیسے انہوں نے بیٹی کا حصہ نہیں دیا کہ نبی کی جائیداد صدقہ ہوتی ہے، وراثت نہیں بنتی. آپ جانتے ہیں کہ بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا مال سے؟ اولاد ہو تو بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے. اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا کیونکہ ان کے خامد بھی اللہ کے رسول تھے، اور نبی کا مال جائیداد نہیں بنتا، وراثت نہیں بنتا، وہ صدقہ بنتا ہے. تو اس واقعہ سے مقصود کیا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اللہ کے نبی کے کتنے فرمان سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے کتنے اقوال سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی کتنی حدیثیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی کتنی سنتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو چھوڑنے میں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں کھٹکا اور خوف خدا پیدا نہیں ہوتا کہ جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی وہ لازمی اور ضروری سنتیں جن کو فرض قرار دیا گیا ہے میں تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. چلیں وہ سنتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ جن کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے، کہ بندہ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی وہ سنت، وہ حدیث کہ جن کو چھوڑنے پر فرمایا یہ مت کام کرنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے. فرمایا یہ مت کام کرنا، یہ مشرکوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں والا کام ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم ان کو کرنے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو ایک مسلمان کا اوڑھنا بچھونا سر سے پاؤں تک یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سر کے داڑھی کے بال کیسے رکھنے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے رکھے ہیں. مجھے نہ دنیا میں کسی خوبصورتی سے کوئی غرض ہے، نہ مجھے لوگوں کے اچھا یا برا سمجھنے سے کوئی غرض ہے، نہ مجھے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے لوگوں کے رسم و رواج کا کوئی ڈر ہے. میں نے وفا کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے کرنی ہے. ابو بکر صدیق کا امتحان کو چھوٹا نہیں تھا. ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی سگی بیٹی ہے. انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی وفا کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ وفا سے بڑا نہیں ہوتا ہے. ہمارا لباس کیسا ہو، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارے فیشن، ہمارے طور طریقے کیسے ہوں، ان میں کوئی ایسا ایک عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کام یہ کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں انسان کا تعلق کیسے طے ہوتا ہے. اس کی زبان سے صرف ایک بار جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے یہی کافی ہے. اس کے بعد زبان کے نعرے یہ طے نہیں کرتے کہ اس کا دین کیا ہے. اس کے بعد اذان ہوتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا ایمان سچا ہے. اذان کے بعد دکان پر بیٹھا رہتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کسی دوست کے پاس گلی محلے کسی چوراہے سڑک پر بیٹھا رہتا ہے، اذان سن کر اگر اسے فرق نہیں پڑتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ نماز فرق کرتی ہے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہوتا ہے. ہماری زبان طے نہیں کرتی کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی عاشق رسول ہوں. ہماری زبان کے نعرے کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں اہل سنت ہوں یہ اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتے ہیں. دیکھا یہ جائے گا ان اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم کہ لوگوں اللہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے، دلوں میں ایمان اور ہماری محبت کتنی، اور دلوں میں دیکھتا ہے کہ اللہ
ہمارے دشمنوں کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے ہماری نفرت کتنی ہے، اللہ کے دشمنوں سے ہمارا بغض کتنا ہے. کہ جیسے اللہ کی محبت تولی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہمارے دل میں، وہ بھی اللہ کے ہاں تولی جائے گی. پھر اللہ یہ دیکھتا ہے وَأَعْمَالِكُمْ کہ تمہارا کریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے. شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے کو مسلمان کس نام سے جانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس لیے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں شبرات آتی ہے. لوگوں کو کچھ پتا نہیں اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس مہینے کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. اتنا جانتے ہیں اس مہینے میں شبرات آتی ہے، اس مہینے میں پٹاخے چلتے ہیں، اس مہینے میں چراغاں ہوتا ہے، اس مہینے میں لوگ قبرستان جا کر اگربتیاں اور لالٹینیں چلاتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہے، لوگ کھانے تقسیم کرتے ہیں. یعنی ہر وہ کام اس مہینے کی پہچان ہے جس کا اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے دوست حیران ہوتے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں اس موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، ان کا سنت میں، حدیث میں، دین میں، اسلام میں، اللہ کے نبی کے ہاں، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. اس مہینے کو ہم کس طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شبرات آتی ہے، اس مہینے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے جو رمضان میں آتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو جانتے ہیں کہ اس مہینے میں، اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتے ہیں. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ دن کا روزہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ رات کا قیام اور نوافل اللہ کے نبی سے کہیں ثابت ہے. اس مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحیں واپس آتی ہیں، گھروں کو وزٹ کرتی ہیں، حالانکہ اس تصور کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے تقسیم کیے جائیں 15 شعبان کو، شبرات کو، تو بڑا ثواب ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور جتنے ہم چراغاں کرتے ہیں، جتنے پٹاخے چلاتے ہیں، جتنی ہم لائٹنگ کرتے ہیں، اس کا مجوسیوں کے ساتھ تو تعلق بنتا ہے جن کی عبادت آگ اور چراغاں کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا ہندوؤں کے ساتھ تو تعلق بنتا ہے جن کی دیوالی اور ہولی انہی چیزوں پر ہوتی ہے. لیکن اس چراغاں کا، ان پٹاخوں کا، اس لائٹنگ کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اب دیکھو اللہ کے نبی کہاں کھڑے ہیں اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں. ہے آپس میں کوئی تعلق اور جوڑ بنتا ہے؟ صرف ایک حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی اس مہینے کو کیسے گزارتے تھے اور ایک مسلمان کو آپ نے کیا سکھایا ہے. پھر دیکھیے آج کا مسلمان اور اللہ کے نبی کا آپس میں تعلق کتنا بنتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کرتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو یہ ایک حدیث ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا، اس میں بہت سے سبق ہے. مسئلہ ایک بیان ہوا لیکن باتیں اس میں بہت ساری بیان ہو گئی. عرض کی لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. عرض کی کہ میں نے آپ کو کبھی کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. یعنی رمضان کے تو پورے رکھے جاتے ہیں، لیکن شعبان کا مہینہ آپ اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول شعبان میں کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کسی اور مہینے میں نے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یہ شعبان میں اتنے روزے اور شعبان کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں اللہ کے نبی نے بتائی. نمبر 1، ذاک شہر
یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت سے لوگ بے خبر، غافل اور لا علم رہتے ہیں۔ جب لوگوں کو خبر نہ ہو، لوگوں کی توجہ نہ ہو، لوگوں کو جس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو، جب لوگ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، تو جو بندہ اس وقت اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی بولتا نہیں ہے۔ ایک جگہ 1000 لوگ جمع ہوں، نماز کا وقت ہو، کوئی نماز نہ پڑھے، ایک دو بندہ اس وقت جو ظہر کی نماز پڑھے، ذرا سوچئے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نماز پڑھی، نہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا اور لوگوں کو عمل کر کے دکھایا، اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب لوگ غفلت کرتے ہیں، جب لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، فرمایا شعبان کی یہ اہمیت ہے کہ لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے بتایا کہ 3 بندے ایسے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ کوئی شخص، کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں مانگنے آیا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، سوال کیا، فقیر آدمی تھا، کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا، سارے اٹھ کر چلے گئے، ان میں سے ایک بندہ پیچھے رہ گیا، وہ چپکے سے اس فقیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو دے کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ، اس فقیر کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اس نے اس کو کچھ پیسے دیے۔ فرمایا اس بندے سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے نام پہ دینے میں کتنی فضیلت ملتی ہے، اس ایک بندے نے وہ کام کیا تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے، رات کا پہر ہوا، تھک کر سارے لوگ سو گئے، جب سارے لوگ لیٹ گئے تو ایک بندہ چپکے سے اٹھتا ہے اور اللہ کو منانا اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ اس ایک بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، جہاں ساری دنیا سو رہی ہے تو یہ بندہ اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ فرمایا ایک قافلہ، ایک لشکر جہاد کرنے گیا، دشمن نے حملہ کیا، سارے بھاگ گئے، ایک ان میں سے واپس ہوا، سینہ تان کر دشمن سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جب لوگ بے خبر ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، لوگ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، تو جو وہ کام کرتا ہے اللہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پھر محبت ہی نہیں، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہارے بعد ایک زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہوتا ہے۔ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، لیکن اس دور میں جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے، جو دین پر عمل کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، اسے 50 صحابہ کرام جیسی نیکی کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ عام مسلمان 50 نہیں، 50 صحابہ مل کر اگر وہ ایک نیکی کریں، جتنا اس کا اجر بنتا ہے، اس دور میں ایک مسلمان کو ایک نیکی کا اجر اتنا 50 صحابہ جیسا اللہ عطا کرے گا۔ تو فرمایا یہ مہینہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں اس کی حیثیت کیا ہے، لوگ غافل ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ میں اس میں عبادت کا اہتمام کرتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پورے سال کے عمل ہر بندے کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کو دکھایا جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا، عمل تو اور بھی بڑے ہیں، روزہ کیوں پسند کیا کہ یہ روزہ میرا اللہ کے سامنے جانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے، تھوڑی دیر کرتا ہے، چھوٹ جاتی ہے،
نماز پڑھتا ہے 10 نفل پڑھ لے، 50 پڑھ لے، 2-3 گھنٹے بعد چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے. ذکر تلاوت کچھ بھی ہو، کچھ وقفے سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ سارا دن چپکے سے وہ جاری رہتا ہے. اور روزہ بذات خود عبادت ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر نماز پڑھو تو تب ثواب ملتا ہے. روزہ رکھا ہے 10 بجے بھی عبادت ہے، 11 بجے بھی عبادت ہے، 3 بجے بھی عبادت ہے، 4 بجے بھی عبادت ہے. جب تک دن ختم نہیں ہوتا سارا دن بندہ اللہ کا عبادت گزار شمار ہوتا ہے. فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کو دکھایا جائے تو میں نے روزہ رکھا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بتایا ہے کہ ایک دن میں ہر بندے کا عمل روزانہ بھی فرشتے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. ہفتے بعد بھی اللہ کے عمل، بندے کے عمل اللہ کو دکھائے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ ہفتہ وار حاضری اور لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ اللہ جمعرات کو کرتے ہیں. اور سالانہ اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا یہ وجہ ہے کہ میں شعبان میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے رکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ شعبان کی یہ اہمیت اللہ کے نبی ایسے گزارتے تھے. کسی کو کوئی پتہ نہیں. شعبان کی 1 تاریخ شروع ہو گئی، مہینہ شروع ہو گیا. کسی گھر میں چھوٹے بڑے کو یہ خیال آیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. نہیں، اتنا یاد ہے کہ اس مہینے میں شب برات ہوتی ہے. کیونکہ سنت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق صرف زبانی حد تک رہ گیا ہے. باقی رسم و رواج ہمارے سارے غیر مسلموں جیسے بنے ہیں. اس لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وقت آیا ہے، یہ مہینہ آیا ہے، یہ موسم آیا ہے. اس میں اللہ کے نبی یوں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس افضل ترین رسول کا کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ نے جس افضل ترین امت کا ہمیں حصہ بنایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اس کا کما حقہ حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.